بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، والتقی، تجھ سے سوال کرتا ہوں تقوی کا، والعفاف، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک دامنی کا، والغنا، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں غنا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اور بہت جامع دعا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں اس میں آ گئی ہیں کہ ہم اگر بہت سے الفاظ اکٹھا کریں تو بھی ہم سے وہ مضمون ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ یہ دعا ہم بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور بڑی محترم بشان دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں سب سے پہلا سوال ہدایت کا کرتے ہیں: اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس لیے دعا بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہادی ہیں، لیکن ہدایت کے دو معنی آتے ہیں۔ ہدایت کے ایک معنی آتے ہیں اراۃ الطریق، اور ہدایت کے ایک معنی آتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق کے معنی ہے راستہ دکھلا دینا، اور ایصال الی المطلوب کے معنی آتے ہیں منزل تک پہنچا دینا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم مسجد سے باہر نکلے اور کسی نے ہم سے پوچھا کہ صاحب شیواجی نگر کا راستہ کیا ہے بتائیے، ہم نے بتا دیا کہ اس طرف چلے جائیے اور اس راستے کو چلے جائیے، وہاں سے کٹ لیجئے، پھر آگے چلے جائیے، آپ شیواجی نگر پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھلا دینا۔ اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا۔ ہم باہر نکلے، ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے، کسی نے کہا صاحب ہمیں شیواجی نگر جانا ہے، راستہ بتا دو، ہم نے کہا آؤ بیٹھو، اور ہم خود اس کو شیواجی نگر بازار چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ ایصال الی المطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، وہ آپ بھی ہدایت دیتے ہیں، لیکن آپ کی ہاں جو ہدایت ہے وہ ہدایت اراۃ الطریق والی ہے، یعنی آپ کا کام راستہ دکھا دینا، بتا دینا۔ اور اللہ پاک ہادی ہیں، اللہ پاک کا کام ہے منزل تک پہنچا دینا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم چچا خواجہ ابو طالب ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، ہر موقع پہ کھڑے رہے، اور
ان کی وجہ سے کفار کبھی بھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی طاقتور ایکشن نہیں لے سکے. جیسے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو سب مل کر حضور کے قتل کے مشورے کرنے لگے تھے. کیونکہ حضرت ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے رہتے تھے. اور سامنے والے لوگ جو مخالفین تھے، اعداء تھے، دشمن تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے جناب محمد عربی کو چھیڑا تو خواجہ ابو طالب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے سارے بنو ہاشم حضرت محمد کی حمایت میں آ جائیں گے. اس لیے اچھے اچھے لوگ، طاقتور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. دوسرے انداز سے انہوں نے پریشان کیا، الگ الگ انداز سے. لیکن جو ایک بات ہوتی ہے کہ بالکل ہی جڑ سے صفایا کر دیا جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا جائے، اس کی ان کو ہمت نہیں ہو سکی. اس کی ہمت جبھی ہوئی جب حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو طالب ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہیں، ساتھ دینے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان کے لیے بڑا درد ہے، بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، بڑے عمدہ جذبات ہیں. اس لیے آپ چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب اسلام میں آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں. اور حضرت ابو طالب کی بات دیکھو، ایسی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں، ان کو بچپن ہی سے ان کے ساتھ کر دیا اور کہہ دیا کہ تمہارے جو چچا زاد ہیں بیٹا، یہ تم کو گمراہ نہیں کر سکتے، ہمیشہ ان کے مطیع بن کے رہنا. لیکن خود اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. جب بالکل آخری وقت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ چچا اب تو آپ کلمہ پڑھ لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ مکے والے کیا کہیں گے کہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا، اس لیے اب کیا کروں کلمہ پڑھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بس آپ میرے کان میں ہی پڑھ دیجیے، مگر پڑھ دیجیے. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جہنم میں نہ جائیں، آپ کلمہ پڑھ دیجیے، جنت میں چلے جائیں گے. لیکن ان کی قسمت میں اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، بہت صدمہ ہوا. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہدایت ہے وہ ہدایت وہی ہے جس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یعنی منزل تک پہنچانا. منزل تک پہنچانا صرف اور صرف اللہ عز و جل کا کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچا سکتا. اس لیے ہدایت کی دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک دعا میں سب سے پہلے ہدایت کی دعا اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں. اللہم انی اسألک الہدا. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. والتقا. اور اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں. ظاہر بات ہے توفیق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آدمی نمازی نہیں بن سکتا. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آدمی حاجی نہیں بن سکتا. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آدمی صدقہ نہیں دے سکتا، کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. جو ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے.
اس لیے جس طرح سے ہدایت اللہ سے مانگنی ہے، تقوی بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، یہ بڑی اہم صفت ہے۔ عفاف کے معنی آتے ہیں پاک دامنی، انسان کا کیریکٹر صاف ہو، کردار کے لحاظ سے انسان اونچے درجے پر ہو، اس کا کردار بالکل پاک صاف ہو، اس کا دامن پاک ہو، یہ بہت بڑی صفت ہے کسی بھی انسان کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے پاک دامنی کا بھی سوال کرو، اس لیے کہ جب تک اللہ کی حفاظت نہ ہو انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ تعالی حفاظت فرما دیں گے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے ہم کو بہت سارے سبق دیتا ہے، وہ اس میں سبق بھرے ہوئے ہیں۔ اس قصے کے اندر اس میں وہ قصہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہ رہے ہیں، وہ جو عورت ہے وہ آپ کی مالکہ ہے اور وہی پوری نگہداشت کر رہی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہے، ہر طرح سے خیال رکھ رہی ہے، اور وہ مصر کی خاتون اول ہے، حسن و جمال کے اندر بھی یکتا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عزیز مصر جو تھا وہ مرد نہیں تھا پورے طور پر جیسے مرد ہوتے ہیں، اور یہ عورت وہاں رہ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے خوبصورت ترین انسان ہیں، اللہ نے بلا کے حسن سے آپ کو نوازا تھا کہ آپ کو دیکھنے والے صرف دیکھ کر ہی مدہوش ہو جاتے تھے، اور ہر وقت یا وہاں ساتھ میں رہا جا رہا ہے اسی محل کے اندر۔ تو اب یہ عورت فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور فریفتہ ہونے والی بھی جو عورت ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں حسن و جمال میں یکتا ہے وہ مالکہ بھی ہے، محسنہ بھی، احسان کر رہی ہے۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان احسان کے سامنے دب کر برائیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر وہ احسان بھی کرنے والی ہے، پورا خیال رکھنے والی ہے، ہر وقت کا ساتھ ہے اسی محل میں، اور پوری ذمہ داری بھی لینے والی ہے وہ، یعنی اگر وہ برائیوں کی طرف کھینچ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری خود اپنے سر پر لینے والی ہے، اور وہ پھر پورا انتظام کرنے کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اور اس طریقے سے دعوت گناہ دیتی ہے کہ دروازے بند کر دیتی ہے، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور کہتی آ جاؤ، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، صرف تم ہو اور میں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ پاک سے دعا مانگی، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی نے مجھے یہاں کا ٹھکانہ بھی دیا ہے، ایسے نہیں کہ اپنی کسی خوبی کی بنیاد پر مجھے عزیز مصر کا گھر مل گیا، ٹھکانہ دینے والی ذات در حقیقت میرے رب کی ہے، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں برائی میں لگ گیا تو پھر میں ظالم بن جاؤں گا، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، انہ لا یفلح الظالمون۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، معاملہ اتنا خطرناک اور سنگین ہو گیا تھا کہ قرآن کے الفاظ کہتے ہیں کہ قریب آنے کی نوبت آ گئی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، خیالات آتے ہیں، لولا ارآ برہان ربی، اگر اللہ کی برہان وہ نہ دیکھتے تو بچ نہیں سکتے تھے، اللہ نے بچا لیا، اور بچایا کس بنیاد پر؟
دعا کی بنیاد پر بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیکی کی دعا قبول ہوتی ہی ہے، مردود نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر جب آدمی اللہ سے کہے گا اللہ آپ بچا لو، اللہ آپ بچا لو، اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اور طاقت اپنے جو بس میں ہے اس اعتبار سے اپنے پوری طاقت کے لحاظ سے وہاں سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک ضرور راست سے نکال دیتے ہیں اور بچا لیتے ہیں۔ دروازے بند ہیں، ان کے بس میں یہ تھا کہ یہ یہاں سے بھاگ چلیں، تالے توڑنے کا کام اللہ کا تھا، اللہ نے تالے توڑے اور اللہ نے نکال دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ہم سے بہت سے نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں فلاں جگہ پھنسا ہوا ہوں، نکلنا نہیں ہوتا، کیسے نکلوں؟ توبہ کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہوں، لیکن نکلنا ہو نہیں رہا۔ میں نے کہا رہتے کہاں ہو؟ کہ صاحب اسی گلی میں، اسی اپارٹمنٹ میں جہاں پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے کہا تو پہلی فرصت میں آپ وہ جگہ چھوڑ دیجئے۔ ایسے ہی قصہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، وہ ایک جگہ پھنسے ہوئے ہیں، نیک آدمی ہے تو جذبے نیک ہیں، چاہتے نکلنا، اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن نکلنا ہو نہیں رہا ہے۔ میں بتاتا رہا یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، لیکن ساری چیزیں فیل ہو رہی ہیں۔ کہہ رہے صاحب نکلنا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا رہتے کہاں ہو؟ کہ وہاں پہ۔ میں نے کہا فوراً گھر خالی کرو۔ کہتے کہ گھر خالی نہیں ہو سکتا حضرت، بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تمہاری بہت بڑی کمزوری ہے، نادانی ہے۔ لوگ ایک ایک رات میں گھر خالی کرتے، کوئی عامل بتاتے صاحب اس میں جنات کا سایہ ہے، اسی رات کو گھر خالی کر دیتے ہیں، صاحب جادو ہے اس میں۔ میں نے کہا اللہ کے لیے کہ تم گھر خالی نہیں کر سکتے 3 دن میں 2 دن میں؟ بالآخر گھر خالی کیا اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو مقدور بھر جتنا آپ کے بس میں ہے آپ کو بچنا ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی اور انسان کو اللہ پاک بچا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر سب سے پہلے اللہ کی طرف توجہ کی ہے اور اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ قال معاذ اللہ، آپ چاہیں گے تو میں بچ جاؤں گا ورنہ نہیں بچ سکتا، اور پھر بھاگنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما لی، بچا لیا اللہ پاک نے۔ تو یہ عفاف اور پاک دامنی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو آدمی پاک دامن ہوتا ہے تو پاک دامنی کی بنیاد پر اللہ پاک اس کی دعائیں رد نہیں کرتے، اتنی بڑی صفت ہے۔ وہ آدمی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، اللہ والے آدمی ہیں، اللہ کی طرف خاص رجوع، حکیم تھے، ان کا بہت بڑا مطب تھا، دور دور سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ آج جیسے بہت سے MBBS اور MD ڈاکٹر ہوتے ہیں اور مشہور ہوتے ہیں، لوگ تلاش کر کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اس وقت حکیموں کا زمانہ تھا، جو اچھے حکیم ہوتے تھے لوگ تلاش کر کر کے ان کے پاس پہنچتے تھے اور ان کی اس وقت چاندی تھی۔ تو یہ حکیم ترمذی تھے، اپنے علاقے کے بہت بڑے حکیم، اور اللہ نے نیکی اور تقوی سے بھی نوازا تھا، بزرگوں سے تعلق تھا، نقشبندی سلسلے کے آدمی تھے، اور اللہ نے حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، انتہائی حسین اور خوبصورت بھی تھے۔ جوانی کا زمانہ ہے اور یہ اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت ان پر عاشق ہو گئی، اور جب وہ عاشق ہو گئی تو بس پھر بیمار رہنے لگی۔ اب بہانے بہانے سے حکیم صاحب کے پاس آ رہی ہے، بہانے بہانے سے حکیم صاحب کے پاس آ رہی ہے۔ جیسے یہاں بھی بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر عشق کا مرض لگ جاتا ہے نا، اور خدا نہ خواستہ کسی عامل کی طرف اس کی توجہ ہو جائے تو بہت جلدی جنات آتے ہیں اس پہ، بار بار جنات آتے ہیں اس پہ۔
کہاں سے آتے پتہ نہیں وہ. اور جب تلاش کیا تھا پتہ چلتا ہے اس کو جنات کا مرض نہیں ہے, اس کو عشق کا بھوت سوار ہے, عشق کا شیطان سوار ہے. تو اس کو بھی عشق کا بھوت سوار ہوا اور بیمار رہنے لگی, اور حضرت کے پاس بار بار آنے لگی, حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب سمجھ گئے معاملہ کیا ہے, تو حکیم صاحب نے ٹالنے کی کوشش کی, لیکن ایک دن اس نے موقع دیکھا کہ مطب خالی ہے, کوئی نہیں ہے. حکیم صاحب کے پاس گئی اور دروازہ بند کیا خود ہی, اور حکیم صاحب کو اس نے گناہ کی دعوت دے دی کہ حکیم صاحب میں آپ کے عشق میں مبتلا ہوں اور میں مجھ سے رہا نہیں جا رہا, میں بس آپ کی ہوں. حکیم صاحب اللہ والے تھے, اللہ کا خوف دامنگیر ہوا, اور اسی وقت حکیم صاحب نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ آپ مجھے اس مصیبت سے بچا لیجیے. یہ دعا مانگی اور پھر حکیم صاحب رونے لگے, اور اتنا روئے کہ وہ عورت سمجھی کہ یہ تو پاگل ہے, اور ان کو پاگل سمجھ کر وہاں سے چل دی, خود ہی چلی گئی. جب یہ چلی گئی تو حکیم صاحب کا رونا اب تھما, اللہ پاک کا شکر ادا کیا. اب آگے بڑھیے, زمانہ گزرتا رہا, تقوی کے ساتھ زندگی گزری ان کی. جب حکیم صاحب کافی بوڑھے ہو گئے, سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے, تو ایک دن عشاء کا وضو کر رہے ہیں, اور عشاء کا وضو کرتے ہوئے جوانی کا وہ قصہ یاد آیا کہ ایک عورت تھی, وہ میرے اوپر عاشق ہو گئی, اور کتنی خوبصورت اور حسین تھی وہ بھی. وہ تو خود ہی آئی تھی میرے پاس میں, اگر میں اس کے ساتھ مبتلا ہو جاتا تو کیا ہو جاتا, توبہ کر لیتا بعد میں. یہ خیال آ رہا ہے اور آتا چلا جا رہا ہے. حکیم صاحب لاہور پڑھ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, لیکن یہ خیال نہیں جا رہا ہے, پریشان ہے حکیم صاحب. بالآخر وضو سے فارغ ہوئے, عشاء کی نماز پڑھی, اللہ والے تھے اس لیے اللہ کی طرف اب رجوع کیا. 2 رکعت نماز الگ سے پڑھی, اللہ سے کہے اللہ جوانی کے زمانے میں تو نے مجھے بچا لیا, جب بگڑنے کے پورے چانس ہوتے ہیں, اور اب یہ زمانہ بڑھاپے کا, اس میں بہکا جا رہا ہوں. اے اللہ یہ کیا مصیبت آ پڑی ہے, میری اس سے حفاظت فرمائیے. اور یہ کہہ کے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا, اور روتے روتے حکیم صاحب کو نیند آ گئی. اب جو حکیم صاحب سوئے ہیں, نیند آئی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ سرکار خواب میں نظر آ گئے. تو اب سرکار کا دامن پکڑ کے بھی یہی شکایت کی کہ یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح, میری داڑھی کے بال اب سفید ہو چکے ہیں. جوانی کے زمانے میں تو میں بچ گیا, اللہ نے بچا لیا, لیکن اب مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ گناہ کر لیتا تو کیا ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فکر مند ہو, دعا فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حکیم صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی جوانی کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا, اس میں برکتیں زیادہ تھیں, اور یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے, یہ میرے زمانے سے دور ہو گیا تو وہ برکتیں نہیں رہیں, لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہے حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیر امتی قرنی, یا خیر القرون قرنی, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, پھر میرے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ, پھر ان کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ, اور پھر اس کے بعد میں خیر نہیں رہے گی. برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی, اور قیامت جتنی قریب آئے گی اسی طرح سے برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی. اس لیے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے نان بائی, وہ روٹی بنا کر فروخت کرتے تھے, ان کا اپنا تنور تھا. ایک زمانہ تھا کہ جب باقاعدہ روٹی باہر فروخت ہوتی تھی, اور وہ پھر زمانہ آ رہا ہے. اب گھر میں عورتیں روٹی پکانے میں ذرا پریشانی محسوس کر رہی ہیں, تو وہ زمانہ پھر آ رہا ہے, اب روٹی پھر باہر سے خریدی جا رہی ہیں. اور دنیا میں بہت سے مالک ہیں, وہ روٹی اسی طرح آج بھی باہر ملتی ہے. تو وہ بزرگ تھے, ان کا کاروبار یہ تھا.
کہ وہ روٹی فروخت کرتے تھے. لیکن عجیب بات، باسی روٹی 2 روپے کی، تازہ روٹی 1 روپے کی. لوگ ان سے پوچھتے بھی باسی روٹی تو سستی ہونی چاہیے، تازہ روٹی مہنگی ہونی چاہیے. کہنے لگے نہیں، اس میں خیر و برکت زیادہ ہے، اس میں خیر و برکت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا زمانہ حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس میں خیر و برکت اتنی نہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، ہمارے خسر صاحب تھے نقشبندی سلسلے کے بزرگ، حضرت قاری منیر احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، کہ ان کے سامنے جب روٹی آتی، جو پہلے کی روٹی آتی وہ پہلے کھاتے. ہماری عادت کیا نہیں، تازہ تازہ گرم روٹی جو ہے اسی کو کھائیں گے، لیکن ان کے ہاں کیا تھا کہ جو پہلے کی روٹی ہے اس کو کھاتے ہیں. اس کا زمانہ حضور کے زمانے سے قریب ہے. تو یہ عفاف اور پاک دامنی جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے انسان کے اندر، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے خاص مقبولیت ملتی ہے. ایک بزرگ تھے خواجہ مشکی ان کا نام تھا. مشکی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے جسم سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. جسم سے مشک کی خوشبو، حالانکہ کوئی خوشبو کبھی استعمال نہیں کرتے تھے. فطری طور پر ان کے جسم سے ہر ایک کو مشک کی خوشبو محسوس ہوتی تھی. جس محفل میں پہنچ جاتے، جس جگہ پہنچ جاتے، پوری محفل خوشبو سے معطر ہو جاتی. اور لوگ کہتے کہاں سے خوشبو آئی؟ پتہ چلتا حضرت ہی نے خوشبو لگا رکھی ہے. حضرت سے پوچھا حضرت کہاں سے خوشبو لائی؟ کہیں سے نہیں. اور پوری زندگی ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی. انتقال کے بعد میں ان کی قبر سے بھی مشک کی خوشبو آتی رہی. یہ خواجہ مشکی تھے. ان کے جسم میں خوشبو کیسے آئی؟ اس طرح سے آئی کہ جب یہ زمانہ طالب علم میں تھے، پڑھتے تھے، اور اس وقت اپنے رہائش سے جہاں رہتے تھے قیام گاہ سے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو راستے میں ایک گھر پڑتا تھا جہاں سے کبھی کبھی ان کو کھانا ملتا تھا. طالب علم تھے اس وقت میں، ایسا تھا طالب علم کو کھانا باندھ دیا کرتے تھے. اس گھر کی عورت ان پر فریفتہ ہو گئی. تو ایک دن وہ بن سور کر بیٹھی اور اس نے خادمہ سے کہا کہ جب یہ صاحب آئے، طالب علم آئے، تو اس کو اندر بھیجنا، کمرے میں، اندر والے کمرے میں بھیجنا. یہ صاحب جب آئے تو وہ بن سور کر مالکہ اندر بیٹھی ہوئی ہے. خادمہ نے کہا آپ ذرا اندر جائیے، آپ کو اندر بلا رہی ہے. کہ ڈرتے سہمتے اندر چلے گئے. اندر جانے کے بعد میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ماحول ہی الگ ہے، مطلب دوسرا ہے. اہل تقوی جو ہوتے ہیں ان کے دلوں پر بات آ جاتی ہے کہ معاملہ کیا ہے. فوراً انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ آپ ہی راستہ بتا سکتے ہیں. اور پھر خود سوچا کہ میں کر کیا سکتا ہوں. تو انہوں نے اس سے بہانہ ملایا کہ مجھے استنجا آ رہا ہے، ذرا بیت الخلا جانا ہے. تمہارے ہاں استنجا خانہ؟ اس وقت میں جو استنجا خانے گھروں میں ہوتے تھے نجاست وہیں اکٹھی رہتی تھی، بہنے کا انتظام نہیں تھا. وہ بھنگی آتا تھا، بھنگنے آتی تھی، وہ اس کو اٹھا کر لے آتی تھی نجاست. تو یہ اس بیت الخلا کے اندر گئے اور وہاں نجاست پڑی ہوئی ہے. اس نجاست کے انہوں نے اپنے پورے بدن پر ملا. اب بدن پہ جب یہ نجاست ملی، باہر آئے، اس کے سامنے آئے، یہ کتنا گندا غلیظ انسان ہے، نکالو نکالو نکالو، تو پاگل ہے. لیکن یہ بدبو کیوں اختیار کی تھی انہوں نے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بدبو اختیار کی انہوں نے. اپنے جسم میں انہوں نے غلاظت بھری. یہ باہر نکلے، دل مطمئن تھا. ان کے پاس کچھ پیسے تھے، ایک صابن خریدا، نہر کے کنارے گئے، اور نہر کے کنارے جا کر انہوں نے اب کپڑے اتارے، صابن سے کپڑے دھوئے، نہر میں غسل کیا. جب اس نہر سے نکلے ہیں تو ایک عجیب و غریب خوشبو، جہاں بھی جا رہے ہیں، ارے بھائی کہاں سے خوشبو لگا کر آئے؟ میں کہا کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں تو نہر سے نہا کر نکلا تھا، کپڑے دھوئے میں نے. لیکن کپڑوں سے بھی خوشبو، جسم سے بھی خوشبو، اور وہ خوشبو پوری زندگی ان کے ساتھ رہی. یہ نام کس بنیاد پر ملا؟
پاک دامنی کی بنیاد پر اللہ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو یہ صفت عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو اللہ پاک یہ صفت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سکھایا ہے کہ اللہ سے پاک دامنی بھی مانگو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، تقوی عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما، والغنا، اور غنا کے ایک معنی آتے ہیں مالداری کے، لیکن یہاں پر غنا کے معنی یہ ہے الغنا غنى النفس، دل کی مالداری، یہ اصل معنی۔ اور دل کی مالداری آ جائے تو انسان حقیقت میں مالدار ہے۔ دل کی مالداری نہ ہو تو بہت مالدار ہو کے بھی غریب رہتا ہے۔ اس کے دل میں اگر احتیاج بھری بھی ہے تو انسان کتنا بھی بڑا مالدار ہو پھر بھی وہ ضرورت مند ہی رہتا ہے۔ اور دل میں ایک دفعہ غنا آ جائے، دل کی مالداری پیدا ہو جائے، پھر دیکھو انسان مزے ہی مزے ہے، پھر اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس میں ایک شاہ گیا، بادشاہ، یہ بادشاہ اس سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ باتیں کرتے کرتے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو پیسے ویسے کی ضرورت نہیں ہے، خرچے پانے کی ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جب سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے آ گئے ہیں، اللہ سے مانگنا آ گیا ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور جس طرف سے قافلے گزرتے تھے تو قافلوں کو تنبیہ کی جاتی تھی، دیکھو فلاں مقام پر فضیل بیٹھا ہوا ہے، بچ کے نکلنا۔ تو قافلے کٹ کٹ کے گزرتے تھے، بچ بچ کے گزرتے تھے کہ فضیل ڈاکہ ڈالے گا۔ پوری جمعیت تھی ان کے پاس میں، جماعت تھی پوری ڈاکو۔ اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک قافلے میں، جس قافلے کو لوٹا جا رہا تھا، ایک قاری صاحب قرات پڑھتے ہوئے جا رہے تھے قرآن، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں۔ ان کے دل میں یہ آیت بیٹھ گئی کہ ہاں کیوں نہیں۔ اسی وقت تلوار توڑ دی اور سب ساتھی کو بلا کر کہا ان سارے قافلے والوں کا مال واپس کرو۔ توبہ کی، اور پھر اس طرح سے توبہ کی کہ جن جن کا مال لوٹا تھا پتہ لگایا، کوشش کی ان تک پہنچنے کی، ان سے معاف کرواتے تھے۔ بھائی معاف کر دو، دے نہیں سکتا ہوں، میں نے فلاں موقع پہ مال لوٹا تھا۔ کچھ لوگ یقین نہیں کرتے، تم ہی فضیل ہو کیا؟ کہتے بھائی میں ہی فضیل ہے، غلام بنا لو، کچھ بھی کر لو لیکن معاف کر دو۔ کسی نے ایسا بھی کیا کہ 1 سال تک میری خدمت کر، غلام بن کے رہ جا، معاف کروں گا۔ تو حضرت نے خدمت کی، غلام بن کے رہے۔ ایک یہودی تھا، اس کا مال لوٹا تھا انہوں نے، اس نے کہا میرے پاس اس تھیلی میں کچھ ہے، اس پہ ہاتھ رکھ اور دعا مانگ کے سونا بن جائے تو تجھے معاف کروں گا، اور نہیں معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ رکھا، اللہ سے گڑگڑا کے دعا کی، اللہ جو کہہ رہا وہ ہو جائے۔ دیکھا تو وہ سونا بن گیا۔ کہا جا تجھے معاف کیا میں نے، اور میں ایمان بھی لایا، اسلام میں بھی داخل ہوا وہ بندہ۔ تو فضیل ابن عیاض جب بالکل ٹھیک ہو گئے اور بہت بڑے بزرگ بن گئے، لوگ دعا کے لیے آتے تھے، خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کسی ایسے عالم کے پاس لے جاؤ کہ جہاں جا کر مجھے آخرت یاد آئے۔ کہا وہ تو فضیل ابن عیاض ہیں،
چلو رات کے وقت میں ان کا وزیر، اس کا نام غالباً یحییٰ برمکی ہے، ان کو لے کر حضرت فضیل کے گھر پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہ خلیفہ ہارون رشید اور ان کا وزیر یحییٰ، کہ بادشاہوں کا فقیر کے ہاں کیا کام؟ کہا واقعی میں امیر المومنین ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھولا تو حقیقت میں امیر المومنین تھے، اندر تشریف لے کر آئے، اور وہ بادشاہ بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی تھوڑا ہی تھا، روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا ہارون رشید، آج کا ولی بھی نہیں پڑھ سکتا اس زمانے، 100 رکعت نماز نفل رات میں روزانہ۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض نے اندر بلا لیا، کہا کچھ نصیحت فرمائیے۔ نصیحت فرمائی، رونے لگا، اتنا رویا ہارون رشید کہ اس کی پوری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ تو ہارون رشید نے کہا حضرت کچھ تحفہ دینا چاہ رہا ہوں، 1000 اشرفیوں کا ایک توڑا حضرت کو دیا۔ حضرت نے کہا ایک طرف رکھو، اور حضرت نے کچھ خشک روٹی اس کے سامنے رکھی، کھاؤ۔ اب وہ روٹی کھا رہا ہے، بادشاہ خشک روٹی بغیر کسی سالن کے، نگلی نہیں جا رہی، بار بار پانی مانگ رہا ہے۔ ہارون رشید کہنے لگے کیا ہوا صاحب؟ نگلی نہیں جا رہی۔ کہنے لگے کیا تم چاہتے ہو جس طرح سے روٹی نہیں نگلی جا رہی، یہ اشرفیوں کے توڑے بھی میرے سے نگلے نہ جائیں؟ اٹھاؤ ان کو، اور بہت سارے مستحقین ہیں ان پہ تقسیم کرو، مجھے ضرورت نہیں۔ یہ ہے غنا، غنائے نفس۔ کیا ہے یہ غنا؟ غنائے نفس ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ پاک کسی کو عطا فرما دے۔ اس لیے اس کی دعا مانگی گئی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور غنا کا۔ اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کامل ایمان عطا فرمائیے، کامل یقین نصیب فرمائیے، کامل توبہ عطا فرمائیے، کامل ہدایت نصیب فرمائیے، کامل پاک دامنی نصیب فرمائیے، کامل عفاف نصیب فرمائیے، کامل عفت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اخلاق کی بلندی عطا فرمائیے، معاملات کی صفائی نصیب فرمائیے، اجلا کیریکٹر نصیب فرما دیجیے، اعلیٰ کردار، صاف ستھرا کردار نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ہر اعتبار سے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اللہ ان کو کامل اور مکمل بنائیے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی فرمائیے، خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔